اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلدیہ ٹاؤن سلیم باسط والی چھت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ موسم گرما کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کراچی کا کپ انشاءاللہ تعالی جلدی جو ہے وہ اناؤنس ہو جائیں گی، ڈیٹس مئی کے مڈ میں اڑائیں گے انشاءاللہ۔ یہ نعرے اس طرف بھی نر ہیں، مادیاں بھی ہیں، کچھ مادیاں یہاں پر بھی ہیں۔ کھول دروازہ۔ کچھ مادیاں یہ ہیں، تیاری ماشاءاللہ اچھی ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے، اپنی طرف سے محنت پوری کریں گے، باقی اللہ پاک جو بہتر کرے گا انشاءاللہ وہی ہوگا۔ پچھلے سال والی بھی کبوتر ہیں، کچھ نئے بھی بنے اس بار۔ آج کل بڑی باتیں ہو رہی ہیں سلیم صاحب، بڑی آج کل جو ہے نا وہ پٹی والے کراس اور پنجاب کراچی اور یہ معاملات چل رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے انتظار کرتے ہوئے کہ بھئی یہ کیا حالات ہیں کیا نہیں ہے، کافی ٹائم ہو گیا۔ خیر میں تو آپ ساتھیوں کے علم میں ہے کہ 2013 سے جو ہے یہ آواز اٹھاتا رہا ہوں کہ پٹی والوں کا جو کراس ہے وہ ہائی فلائر کبوتروں میں کیا جا رہا ہے۔ اس وقت شاید ان چیزوں کو لوگ مذاق سمجھ رہے تھے، لیکن ابھی گزشتہ 10 دن کے اندر کوئی 100 کے قریب میں نے جو ہے ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں یہی بات ہو رہی ہے کہ پٹی والے کراس کیے گئے، پٹی والے کراس کون کر رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں، ابھی لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ مزید ہوگا، تھوڑا وقت گزرنے دیں، مزید کافی ساری چیزیں جو آج میں کہہ رہا ہوں شاید سال یا 2 سال بعد مزید ایسی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ جو ہائی فلائر اور لو فلائر کا ڈفرینس لوگوں نے مکسنگ کر کے بنایا ہے وہ کیا ہے، اور اس کا جو شوق ہے وہ شوق کو شوق کے طریقہ کار سے کرنا چاہیے۔ اور جو نئے شوقین ہیں، جو 15 سال 18 سال 20 سال والے شوقین ہیں، شاید دیکھیں ان کو ان کبوتروں کا نہیں پتا جو اوریجنل ہائی فلائر جو کبوتر ہوا کرتے تھے جو ہم اڑاتے تھے ان کا کیا پیٹرن تھا، اور آج والے کبوتروں کا جو پیٹرن ہے وہ کیا ہے، پٹی والے کبوتروں کو کیوں ڈالا گیا ہائی فلائر کبوتروں میں۔ ان چیزوں کا ان نئے جو جونیئر شوقین ہیں 18-20 سال سے جو شوق کر رہے ہیں، میں انہیں جونیئر ہی کہوں گا کیونکہ 2001 2099 کے بعد جو ہے یہ کاروائیاں زیادہ ہوئی ہیں۔ تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں سینئر شوقین سے جو 99 سے پہلے جو کبوتر بازی کرتے تھے ہائی فلائر کی، ان سے میں سوال ایک کرنا چاہوں گا، لیکن سوال سے پہلے تھوڑا سا نا ایک پیٹرن بتانا چاہوں گا ہائی فلائر کا اور لو فلائر کا جو ڈفرینس ہے اڑان میں۔ لیکن لو فلائر ابھی بھی کبوتر اڑ رہے ہیں سامنے ماشاءاللہ 30-40-50 بچے چھوڑے ہوئے ہیں، یہ اڑ رہے ہیں۔ لو فلائر کبوتر کا جو پیٹرن ہے وہ آسمان بھی جاتا ہے، بند بھی ہوتا ہے، کھل کے بھی آ جاتا ہے اور چلتا ہے۔ وہ آئے گا ایک طرف نکل جائے گا 2-4 کلومیٹر 1 کلومیٹر، کبھی آگے چلا جائے گا کبھی پیچھے چلا جائے گا۔ یہ لو فلائر کا ایک پیٹرن ہے شروع سے، اور اب بھی جو لو فلائر کبوتر مزید اچھے بنائے گئے ہیں، مزید انہیں اچھا بنایا گیا ہے، تو وہ لیکن ان کی جو خد و خال ہے، جو اڑنے کا جو پیٹرن ہے وہ چینج نہیں ہوا۔ اچھائی سے ان کی ٹائمنگ بڑی ہوگی اور ان کا جو پیٹرن ہے وہ سیم رہا ہے، وہ سیم ہے، وہ چلتے ہیں کبوتر۔ تو میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں سینئر شوقین سے جو 2099 سے پہلے جو ہائی فلائر کبوتر اڑاتے تھے یا 90s میں یا 85 یا 92 میں، کیا انہیں یاد ہے ان کے وہ کبوتر کیسے اڑتے تھے؟ ہم نے جو دیکھا اپنی چھتوں کے اوپر اور ساتھیوں کی چھتوں پر ایک زمانہ ہو گیا شوق کرتے ہوئے، ان کبوتروں کو جب اڑاتے تھے تو یہ گول چاک لے کے آسمان بند ہوتے تھے، اور وہیں سے گول چاک لیتے ہوئے وہ کبوتر آ کے گھر بیٹھتے تھے۔ اس بات سے تو اتفاق کریں گے آپ لوگ نا، جو پرانے جو شوق کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ کون سا کبوتر ہے آج کل ہائی فلائر کے جو آسمان جا رہا ہے اور اس کے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بند ہو رہا ہے، اور اس کے بعد 2-3 گھنٹے آگے نیچے بھی گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، گول نہیں گھوم رہا، وہ چل رہا ہے، اور پھر اگر دوبارہ بھی آسمان جا رہا ہے وہ کھل کے بھی آ رہا ہے اور رات کے اندھیرے میں بھی بیٹھ رہا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پٹی والے کبوتروں کو ڈالنے کے بعد انہوں نے ان کبوتروں کی اڑان نہیں بڑھائی، انہوں نے ان کبوتروں کی واپسی کو یقینی بنایا، کیونکہ پٹی والا ایک مضبوط کبوتر ہے، اس کی واپسی یقینی ہوتی ہے۔ آج یہ تقریباً 100 کبوتر ہے ہمارے پاس، تو جب یہ بازی اڑ رہی ہوگی تو 100 کبوتر اس وقت بھی پورے ہوں گے، انہوں نے جانا کہیں نہیں ہے۔ 8 کبوتر چاہیے ہوں گے بازی والے دن، باقی 92 کبوتر کھڑے ہوئے ہوں گے، اگر مرے نہ، بیماری میں نہ آئے یا باز نہ لے جائے تو یہ جاتا کہیں بھی نہیں ہے یہ کبوتر۔ تو ان کبوتروں کو
استعمال کیا گیا، ان کبوتروں کا سہارا لیا گیا ہائی فلائر کبوتروں میں ان کبوتروں کی واپسی کے لیے، جس کی وجہ سے آج جو ہائی فلائر کبوتر ہے آسمان جب جاتا ہے، جب نیچے واپس آتا ہے تو آگے چلتا ہے، اور واپسی چاہے اندھیرا ہو جائے، رات ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ کبوتر مضبوطی کے اس دہانے پر آ چکے ہیں جن میں مکسنگ ہوئی ہے کہ یہ کبوتر رات میں بھی آگے گھر پہ گھسے گا۔ اچھا، جو پرانے شوقین ہیں وہ یہ بتائیں کہ اڑان تو کم نہیں تھی پہلے بھی کبوتروں میں، جو ہائی فلائر کبوتر سے اڑتے تھے شام تک جاتے تھے، رات تک جاتے تھے، لیکن بیٹھتے نہیں تھے، وہ نکل جاتے تھے رات کو یا آگے چڑھ جاتے تھے سورج کی جانب، جس طرف سورج ڈھل رہا ہوتا تھا ہم نے یہی دیکھا، وہ کبوتر آگے چلے گئے، نہیں آتے تھے، اگلے دن آگے، 4 دن بعد آگے، مہینے بعد آگے، یا کہیں پکڑے گئے۔ لیکن آج کا جو کبوتر ہے ہائی فلائر، میں کسی شخص کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، کرنا بھی نہیں چاہیے، ہر ایک کی محنت ہے، اور نہ میں اس چیز کے خلاف ہوں، میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو ابھی کہ میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ کیوں مکسنگ کر رہے ہیں، کریں، آپ کا شوق ہے، لیکن جھوٹ نہ بولیں۔ آج جھوٹ بول کر کہ میرے کبوتر پیور ہائی فلائر ہیں، اکثر لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، باقی لوگوں کے پاس بھی کراس بنے ہوئے ہیں، ان کے واقعی علم میں نہیں ہے، اور وہ بیچارے شوقین ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کبوتر کہاں سے آئے، کیسے بنے، کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اپنے پیٹرن کو، جو اڑان کا پیٹرن ہے، اس کو چیک کر لیں آپ لوگ کہ وہ کبوتر جو پہلے 25 سال 30 سال پہلے جن کبوتروں کو اڑایا جاتا تھا ان کا پیٹرن کیا تھا، آج کبوتروں کا پیٹرن کیا ہے، ان کے جو کندے تھے ان کی ساخت کیا تھی، 10ویں کے بعد 9واں کتنا چھوٹا تھا، 8واں کتنا چھوٹا تھا، اور آج ساخت کیا ہے کہ 9واں بڑا ہے، 8واں اور 10واں برابر کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس چیز کو بھی چھوڑیں، چلو یہ گہرائی کی بات ہے، آپ ایک اڑان دیکھ لیں نا، کبوتر کی آسمان جا رہا ہے، نیچے آگے 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے کیسے اڑ رہا ہے۔ ہائی فلائر کا کبوتر ہائٹ میں اپنا میکسیمم اڑان کر کے، اور جب وہ اتار کی جانب آتا تھا پھر وہ رکتا نہیں تھا، اگر وہ وقت سے پہلے کھل کے آ جائے تو وہ رکتا نہیں تھا، وہ کھل گیا تھا تو اس نے بیٹھنا تھا، اور اگر شام میں لیٹ کھلتا تھا تو آگے نکل جاتا تھا، اندھیرا ہو جائے تو بیٹھتا نہیں تھا، تو اس لیے سہارا لے کر پٹی والے کبوتروں کو اس کی واپسی کو یقینی بنایا گیا۔ آج کئی لوگ یہ کہتے ہیں بھی اس کے پاس ہائی فلائر کبوتر ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کے پاس ہائی فلائر نہیں ہوں گے، ہائی فلائر ہی ہیں، لیکن ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ کبوتر آخر بنے ہوئے آئے، کہیں سے درموں سے خریدے ہوں گے، کسی نے گفٹ دیے ہوں گے، اور کئی لوگ جو ہے وہ ان کبوتروں کو لا کے لاعلمی میں اپنے گھروں میں انہوں نے جوڑوں میں ڈالے اور کبوتروں کی اڑان بڑھا دی، واپسی بڑھا دی، اور اب کئی لوگوں کے پاس اچھے کبوتر بن گئے، بہت زیادہ اچھے بن گئے، کئیوں کے پاس آج بھی جو ہے وہ اتنے اچھے کبوتر نہیں بن سکے۔ اور ہمارا اختلاف کبوتروں سے نہیں ہے، میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ کبوتر کون سے ملائے یا کون سے نہیں ملائے، ہمارا اختلاف صرف حلف پر ہے کہ آپ قرآن کا جو حلف اٹھوا رہے ہیں، آج سے 11 سال 12 سال پہلے جو ہم نے آواز بلند کی تھی کہ کبوتر پروری میں قرآن پاک کا حلف نامنظور ہے، وہ آپ اپنے شوق کے لیے اٹھا رہے ہیں نا، کوئی گن پوائنٹ پر تو نہیں اٹھوا رہا آپ سے، اس چیز کو ہٹائیں، ایک قانون سازی کریں، قانون بنائیں کہ کبوتر آسمان ڈوب کے اڑے، بند ہو کے اڑے، اور واپس آنے کے بعد ایک ایک کبوتر واپسی میں آئے اور پٹیاں نہ کرے، اور جو پیٹرن ہوتا ہے وہ اس کے لیے اگر اساتذہ کرام چاہیں گے پاکستان بھر کے تو ماشاءاللہ بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی مجھ سے میں قابل ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بڑے بڑے قابل حضرات بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور ایک قانون سازی کریں، جو لو فلائر کا شوق کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے قانون بنائیں، تو یہ ہائی فلائر لو فلائر کا جب پیٹرن ملا کر کوئی قانون سازی بنے گی تو انشاءاللہ پھر ہائی فلائر کا شوق ہوگا وہ بہتر ہوگا، حلف کو اس کے اندر سے ہٹا دیں۔ ہم نے تو یہاں تک بھی دیکھا اور ہم نے سنا اور ہمیں یقین نہیں آیا کہ ایک استاد نے تو یہ بھی کہا ہے کہ بھی ہم تو ہمارے پاس کراس ہوئے ہوئے آئے ہیں کبوتر یا ہم نے بنوائے ہیں کہیں اور سے آئے ہیں، تو حلف ہم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر پہ نہیں بنائے، اور احتیاطاً ہم یہ کرتے ہیں کہ حلف اٹھانے کے بعد ہم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے یار تمہارا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے ہو، حلف ختم ہو جاتا ہے، اور پوری شہر کو جو آپ کے علاقے میں جو لوگ شوق کر رہے ہیں انہیں چونا لگا کے ٹورنامنٹ جیت جاتے ہو، یہ کام غلط ہے۔ شوق کو شوق رہنے دیں، آپ کراس بھی الاؤ کریں، آپ پیور بھی الاؤ کریں، جو پٹی والے ہائی فلائر کی طرز کے کبوتر ہیں، رنگین ہیں، گہرے ہیں، کل سرے کل دمے، کیونکہ اب سب میں آ چکے ہیں پٹی والے، گہرے ٹینڈی شکل و صورت کے، گولڈنوں کی شکل و صورت کے، یقین کوئی نہیں کرتا کہ یار یہ پٹی والا ہو سکتا ہے، ان میں بھی آ چکے ہیں پٹی والے۔ آپ ایک پیٹرن بنا لیں، اس کے بعد یہ آوازیں نکلنا بند ہو جائیں گی کہ فلاں استاد کے پاس کراس ہیں، فلاں نے پٹی والے مکس کیے ہیں۔ ہمیشہ ہارنے والا شخص دوسرے پر الزام لگاتا رہے گا۔ تو جیتنے والوں سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ بڑے شوقین ہو، بڑے لوگ ہو، کافی لوگوں کی اثر و رسوخ رکھتے ہو، آپ لوگ بیٹھیں اور قانون سازی کریں
اور الاؤ کریں کہ بھی ہم نے اگر ملائے ہوئے تو جاؤ آپ کو بھی چھوٹے آپ بھی ملاؤ، لیکن اس طرز پر کبوتر اڑنا چاہیے، تو اس پہ آپ سختی سے پابندی کروائیں، انشاءاللہ یہ 2 نمبریاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ کبوتر پروری کریں ایمانداری کے ساتھ، مخلصی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ اگر شوق کو زندہ رکھنا ہے، اگر اس شوق کو ختم کرنا ہے، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہیں جی فلاں کے پاس کراس ہے، فلاں کے پاس کراس ہے، میں کہتا ہوں سب بنا لو کراس، لیکن اس کو ہائی فلائر کی طرز پر اڑا کے دکھاؤ۔ اب وہ استاد کی کاریگری ہے، یا آپ کے اس کبوتر کے اندر کتنی ایبلٹی ہے، اور پابند کبوتروں کا شوق کریں یا کھلے کبوتروں کا شوق کریں، تو آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ پابند کبوتروں کا اگر ہائی فلائر میں کریں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ زیادہ تر پٹی والے جو ہے وہ اگر کنٹینیو اڑتے ہیں تو اوپر ملا لیتے ہیں آپس میں، جٹ بنا کے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں ہائی فلائر اور لو فلائر کو جو لوگوں نے کمپیریزن جو کراس کیا ہے، نر پٹی والا اٹھا لیا سفید آنکھوں میں کالی چونچوں میں، مادی جو ہے وہاں سے ہائی فلائر اٹھا لی، ان کو کراس کیا، ان کے بچوں کو آ کے دوبارہ کراس کر دیتے ہیں ہائی فلائر کے بیچ میں، تو وہ جٹ نہیں بناتے، بعض کا جٹ بنا بھی لیتے ہیں، بعض کا نہیں بھی بناتے، ان میں سے لوگ سلیکشن کر لیتے ہیں۔ 100 کبوتر ہے جو جٹ نہیں بنا رہے ان کو اٹھا کے اپنے فیلڈ میں ڈال دیتے ہیں، ان کو مور لگوا دیتے ہیں، جو جٹ بنانے والے ہوتے ہیں ان کو آگے پھر کراس کر دیتے ہیں، اپنے شاگردوں کو دے دیتے ہیں۔ تو انصاف اسی میں ہے، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ قانون سازی کریں، حلف کو ختم کریں، اور اگر کوئی زبردستی کوئی ٹورنامنٹ آرگنائزرز آپ سے حلف اٹھوانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے علم میں تو یہ بات نہیں ہے نا کہ میں نے کیا رکھا ہوا ہے، لیکن اجتماعیت کے ساتھ اس شوق کو اگر بہتر بنانا ہے تو حلف کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ جو ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ جو ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، الزامات لگ رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے ہم لوگوں پر، اس کی وجہ یہ حلف ہے کہ جو ہم اٹھوا رہے ہیں، سچا بھی اٹھا رہے ہیں، جھوٹا بھی اٹھا رہے ہیں، اس کو ختم کریں۔ اتنے بڑے بڑے استاد ہیں تو قانون بنائیں، اس قانون کی گرفت میں لوگوں کو لے کے آئیں، وہ پھر ان پر پابندیاں لگائیں، اگر کوئی شخص پکڑا جائے تو پھر آپ کا شوق ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ ساتھی کسی کی دل آزاری آئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس شوق کے لیے مجبوری ہے ہمیں میدان میں آنا، میدان میں اترنا، اور یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو اچھے سے اچھا شوق دیکھنے کو ملے، شوق کرنے کو ملے، اور اپنے گھروں سے اچھے شوقین پیدا کریں اور اپنے محبت اچھے پیدا کریں، اور تاکہ وہ بھی ایمانداری کے ساتھ شوق کریں۔ آپ ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔